پاکستان میں خواتین کو جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں صنفی بنیادوں پر تعصب، جنسی ہراسگی اور صنفی امتیازات اور ایسے کلچر کا مکمل فقدان ہے جہاں انجینئرنگ اور دیگر سائنسی فیلڈز میں خواتین کے کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاتون جو گھر چلاتی ہے، جو سب کچھ کرتی ہے، وہ تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جاب بھی کرے اور ملک کی ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں ایک سروے کیا گیا گیلپ اور پرائڈ کی جانب سے، مشترکہ یہ سروے تھا۔ اس میں یہ جب انہوں نے سروے کیا 2020 اور 2021 کا سروے رپورٹ جب انہوں نے جاری کی تو انہوں نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا اس رپورٹ میں۔ ان کے مطابق پاکستان میں 70,000 سے زائد انجینئرنگ جو خواتین ہیں، جو انجینئرز ہیں، وہ بے روزگار ہیں، یا نوکری کے ان کے وسائل نہیں ہیں، یا وہ نوکری نہیں کر رہی انجینئرنگ کرنے کے بعد۔ اگر ہم پاکستان کا معاشرہ، ہمارا جو سسٹم ہے پاکستانی ہمارے جو گھر کا سسٹم ہے پاکستان میں جو عموماً فالو ہوتا ہے، اس کو دیکھیں تو خواتین کا رجحان ویسے ہی ایسے سبجیکٹس کی طرف کم ہے، ریاضی اور یہ انجینئرنگ کے سبجیکٹس ہو گئے۔ لیکن گیلپ سروے کے مطابق انہوں نے 28,920 خواتین پر مشتمل ایک سروے کیا۔ 28,920 خواتین جو انجینئرنگ گریجویٹس ہیں، اس میں سے صرف 28% ملازمت کر رہی ہیں، جن کی تعداد 8,146 بنتی ہے، جبکہ 20.9% بے روزگار ہیں، یعنی 6,054 جو ہمارے پاس خواتین ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ اور قابل ذکر جو ہے کہ 14,720 جو کہ کل جو ہمارے پاس سروے ہے اس کا 50.9% افرادی قوت سے باہر ہیں، یعنی ڈگری لینے کے باوجود روزگار کی تلاش میں نہیں ہیں۔ یہ رجحان اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کو روزگار سے مناسب مواقع تلاش کرنے میں درپیش چیلنجوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تحقیق میں انجینئرنگ کی خواتین گریجویٹس کے درمیان جو علاقائی تعلقات ہیں اس کا جائزہ لیا گیا۔ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ان گریجویٹس میں سے 21.1% دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین ہیں، اور جبکہ 78.9% وہ خاتون ہیں جن کا تعلق شہری علاقوں سے ہے۔ دیہی علاقوں میں جو خواتین رہتی ہیں اس میں سے 43.9% انجینئرنگ گریجویٹس خواتین ملازمت میں ہیں، اور 36.3% ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں انجینئرنگ میں گریجویٹ ہونے کے باوجود ملازمت اختیار نہ کرنے والی خواتین کا تناسب 50.9% کی قومی اوسط کے مقابلے میں 19.8% پر نمایاں طور پر کم پایا گیا ہے۔ دوسری جانب شہری علاقوں میں اس کا رجحان مختلف پایا گیا، جس میں سے 24% خواتین انجینئرنگ کی گریجویٹ ملازمت کر رہی ہیں، 16.8% روزگار، اور حیرت انگیز طور پر 59.2% جو خواتین ہیں، تقریباً 60% جو شہری علاقے میں انجینئرنگ گریجویٹ خواتین ہیں، افرادی قوت کا وہ حصہ ہی نہیں ہے۔ تحقیقاتی مطالعے میں اس بات پر روشنی ڈالی کہ خواتین انجینئرنگ گریجویٹس کے لیے روزگار کے مواقع دیہی علاقوں میں 32.8% کے مقابلے میں شہری علاقوں میں 67.2% نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔ تاہم افرادی قوت سے باہر رہنے والوں کی اکثریت شہری علاقوں میں 91.8% ہے۔ شہری علاقوں میں رجحان اتنا زیادہ کیوں ہے خواتین کے پاس؟ حالانکہ جو دیہی علاقوں سے ہمارے پاس خواتین آتی ہیں وہ جاب کر رہی ہیں بہت زیادہ تعداد میں۔ مزید تجربے سے یہ بات، مزید جو انہوں نے تجزیے دیے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ 64.2% خواتین انجینئرنگ گریجویٹ جو لیبر فورس سے باہر رہنے کا انتخاب کرتی ہیں شادی شدہ تھیں، جو شادی کے بعد پیشہ ورانہ کیریئر کو آگے نہ بڑھنے کی سماجی جو رویوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ گیلپ پاکستان کے اور پرائڈ کے درمیان اس مشترکہ تحقیق کا مقصد جو تھا پاکستان میں پالیسی سازوں کے لیے قابل قدر اور پالیسی سے متعلقہ معاشی اور سماجی تحقیق کا ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ناظرین، اس کو لیبر فورس سروے 2021 اور یہ 2020 سے لے کے 21 کے نتائج ملک میں مزید جامع اور مساوی افرادی قوت کو فروغ دینے کے لیے خواتین انجینئرنگ گریجویٹس کو درپیش روزگار کے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے جامع حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کو جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں صنفی بنیادوں پر تعصب، جنسی ہراسگی اور صنفی امتیازات اور ایسے کلچر کا مکمل فقدان ہے جہاں انجینئرنگ اور دیگر سائنسی فیلڈز میں خواتین کے کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مرد و خواتین کو بھی ہر شعبے میں آگے بڑھ کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں اس میں اتنا جو رجحان آیا ان کا تعلیم سے دور رہنے کا، بلکہ اب تو تعلیم حاصل کر کے ان کا جاب سے نہیں وہ حاصل کر پا رہی، وہ اس کی حصہ ہی نہیں بنتی اس قوت کا، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد عورت کو جاب نہیں کرنے دی جاتی، پابندیاں لگتی ہیں بہت زیادہ۔ اگر ہم دنیا کے بڑے ملکوں دیکھیں، ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں، ہم دنیا کو چھوڑیں، اگر اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی ہی طرف چلے جائیں تو خواتین کی ایک میجورٹی ہے جو جاب کر رہی ہے۔
نہ کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کی اکانومی کو لیڈ کر رہی ہے۔ ایک خاتون جو گھر چلاتی ہے، جو سب کچھ کرتی ہے، جب وہ تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جاب بھی کرے اور ملک کی ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرے۔ ہم ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھیں، قوموں کو دیکھیں تو وہ برابری کی بنیاد پہ ترقی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔